5 حقوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہم سب نے ابھی جانے ہیں، ان 5 کو پھر سے دوبارہ مختصر طریقے سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جس کے بغیر ایمان درست ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ایمان ہے، وہ ہے رسالت پر ایمان۔ سب سے پہلا حق ہے رسالت پر ایمان، دوسرا ہے اتباع، تیسرا ہے محبت، چوتھا ہے توقیر و احترام و تعظیم، 5واں ہے درود۔ اور یاد رکھیں درود صرف وہی بھیجے گا، درود صرف وہی پڑھے گا جو توقیر کرتا ہے، اور توقیر وہی کرتا ہے جو محبت کرتا ہے، اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے، اور اتباع وہی کرتا ہے جو ایمان لے کے آتا ہے۔ یہ 5 لازم اور ملزوم ہے۔ ایک کم ہو جائے تو یہ چین گر جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ حقوق تو ہم نے یہ جان لیے ہیں، باقی تفصیل آپ ابھی اس پمفلٹ میں پڑھ لینا۔ باتیں تو ہو چکی ہیں، 5 حقوق دلیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک حق باقی ہے، حقوق 5 نہیں 6 ہیں، 6واں حق ابھی باقی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آپ نے جشن میلاد النبی کا ذکر نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جشن میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ شرعی حقیقت اور حیثیت کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اگر جشن منانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یوم ولادت پر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حقوق میں سے ہوتا تو آج ہم 5 نہیں 6 حقوق کا ذکر کر رہے ہوتے اور دلیل بھی ساتھ بیان کرتے۔ نہیں، جتنے حقوق میں نے بیان کیے بغیر دلیل کا کوئی حق آپ نے سنا ہے؟ دلیل قرآن مجید کی آیت حدیث کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو کہتے 6واں حق ابھی باقی ہے، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ 6 حق کے لیے دلیل لے کر آئے، قال اللہ یا قال رسول اللہ علیہ السلام، تب تو 6 حق مکمل ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہے کوئی دلیل قرآن مجید سے ایسے حدیث سے، تو پھر حقوق 5 یا 6 حق کے لیے دلیل کا ہونا لازمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اب مزید تکمیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، نعمت تمام ہو چکی ہے، اور اسی دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے جو مکمل ہو چکا ہے۔ اگر اس میں 6 چیز داخل کرتے ہیں تو پھر یہ وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ دین میں تبدیلی ہے، بدعت ہے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ اور جن کو ابھی بھی شک ہے کہ جشن میلاد النبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہیں، چلو ہم چند سوال ان سے کرتے ہیں، کاش ان کا جواب ان کے پاس ہو، اور پورا 1 سال ہے اس کے ان سوال جواب ڈھونڈنے کے لیے۔ اگلے ربیع الاول تک تو جواب مل جانا چاہیے نا۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا جشن اپنی ولادت کب منایا؟ تاریخ تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جشن ولادت کا کب منایا؟ جب جواب ہوگا تو دلیل کے ساتھ ہوگا نا۔ اب اس میں نہیں مانے کوئی شخص کہہ دے کہ سن 2 ہجری کو کیا یا 3 ہجری کو کیا، دلیل تو ہونی چاہیے نا، بغیر دلیل تو نہیں بات مانیں گے ہم۔ دوسرا سوال، صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ صحابی کا نام چاہیے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے نا کہ ہم سے مومنین کے راستے کو اختیار کریں نا۔ اگر ایک صحابی نے بھی کیا، واللہ اگر ایک صحابی سے بھی ثابت ہو ہم بھی کریں گے، انصاف ہے نا۔ صرف ایک صحابی کا نام چاہیے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ تیسرا سوال، تابعین میں سے سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ چلیں ہم سلف کی بات کرتے ہیں نا، سلفی ہے نا، ہم متبعین سلف ہے۔ چلیں
تابعین کے کسی کا نام دے دیں. چاروں امام. تیسرا سوال, چاروں اماموں میں سے جشن کس نے منایا؟ چاروں میں سے ایک نہیں منایا تب بھی مانیں گے. چوتھا سوال, تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلے جشن کسی سنی نے منایا تھا یا کسی بدعتی نے منایا تھا؟ اگر سنی تو وہ ہم میں سے ہیں, سنت میں سے ہے. اگر سنت میں سے نہیں ہے تو پھر یہ دیکھو تم کس کی اتباع کر رہے ہو, کس کے ساتھ تم کھڑے ہو گئے یوم محشر میں. پانچواں سوال, اگر اس کے جواب نہ ملے, اور ملیں گے بھی نہیں, 1 سال تو ہے, چاہے 10 سال لگ جائے, ڈھونڈتے رہنا, اگلے انشاءاللہ ربیع الاول تک ہو سکتا ہے کسی کو کچھ مل جائے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس چیز کی خبر تھی کہ نہیں کہ جشن میلاد النبی منانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے؟ خبر تھی یا نہیں تھی؟ اگر خبر تھی تو کیا امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر پہنچایا ہے تو پھر کہاں ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا. اب آپ لوگوں پر فرض ہے کہ ان سوالوں کو جواب دیں. اگر جواب مل جاتے ہیں تو حق پورا ہوا, چھٹا بھی. نہیں ملتے تو حقوق صرف 5 ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے ضرورت کو سب شرک بدعت و خرافات سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.